قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، سورہ عصر کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کرنے کی توفیقات اللہ کی جانب سے عنایت ہوئی ہیں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں، اور اس آیت کی شان اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو شخص سورہ عصر کو اپنی مستحب نمازوں میں پڑھے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی آدمی سورہ عصر پڑھے گا، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں وہ آدمی بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوگا، کیونکہ مصیبتوں میں صبر کرنے پر جو اجر ملتا ہے وہ شور مچا دینے پر، بیان کر دینے پر کم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے وہاں کسی کا انتقال ہوا اور ہم نے زور سے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں پہ مار دیا تو ہمارے ثواب میں کمی واقع ہو گئی۔ وہاں چیک کرنے کے لیے اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ صبر کے مقام پر ریئیکٹ کیسے کرتا ہے، رد عمل کیسے کرتا ہے، تو یہ صبر، یہ ثواب میں کمی ہو گئی۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ ہم کو مصیبتوں کے وقت ہم میں صبر کی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے ایک بہت بڑے اسلحے کے طور پر، ایک بہت بڑے ویپن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد اگر اس سورے کو کوئی لکھ کے اپنے پاس رکھے گا تو اس کے لیے لکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی بڑا آدمی، پوسٹ والا آدمی، اقتدار والا آدمی اس کو کبھی جھکا نہیں سکتا، وہ ان سب کے سامنے سربلند رہے گا اور جو بات کہے گا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اس سورے کے متعلق ہیں جو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آج سے پہلے جو 2 دن ہم نے باتیں کی ہیں آپ کے سامنے، اس میں سب سے اہم بات پہلی رات میں آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ انسان کے پاس ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جس سے وہ انسان دوسروں کو پہچان سکتا ہے۔ ہم لوگ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اینتھروپولوجی، اور اردو میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں قافیہ شناسی، کسی کو دیکھ کے پہچان لینا، آیا یہ اچھا آدمی ہے برا آدمی۔
اور یہ کوالٹیز ہیں جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، اللہ ان کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش۔ جب وہ آگے بڑھیں گے اور اپنے علم پر عمل کریں گے، یاد رکھیے گا اس وقت تک علم نہیں حاصل ہو سکتا جب تک موجودہ علم پر عمل نہ کیا جائے۔ آپ کسی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس کا گراؤنڈ فلور آپ کو دکھے گا، لیکن جب گراؤنڈ فلور تک پہنچیں گے تو فرسٹ فلور کی سیڑھیاں نظر آئیں گی، جب فرسٹ فلور پہ چڑھیں گے تب سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں نظر آئیں گی۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آیت اللہ تقی بہجت ایک عظیم عالم ہمارے درمیان گزرے، کسی نے پوچھا کہ آغا ہم چاہتے ہیں علم حاصل کریں، کہا جو علم حاصل ہے اس پر عمل کرو، مزید علم تم کو حاصل ہوگا۔ زیادہ علم حاصل کر کے ضرورت نہیں ہے، اتنا علم کہ ہزاروں علم ہے، سنیے دیکھیے۔ ڈیگ کے پاس جاتے ہیں تو کیا پوری ڈیگ الٹ لیتے ہیں کیا آپ پلیٹ میں؟ آپ تو اتنا ہی لیتے ہیں جتنی ضرورت ہے۔ بالکل ویسے ہی عالم ہے کہ علم ہم حاصل کریں، تھوڑا سا اگر ہم کو معلوم ہو گیا، ایک لفظ اگر ہم کو معلوم ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک جملہ اگر ہم کو معلوم ہو گیا، دعا کا ایک جملہ، میں آپ کو بتا دوں کہ اپنی زندگی میں 52 سال کے ہو گئے ہم، اور 8 سال سے دعائے ندبہ پڑھ رہے، دعائے کمیل ہو رہی ہے، سن رہے ہیں، اس کے ترجمہ بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمیں تو بس ایک ہی لفظ آج تک نہ سمجھ میں آیا، اسی پہ آگے اٹک جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ہاتھ غلطی سے کسی جلتی ہوئی دیگچی سے لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ اور جہنم کی آگ کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے جہنم کی آگ پر کوئی آدمی صبر کر سکتا ہے؟ لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے، اور پھر جملہ کریں صبر تو علی عذاب حر نار کا، اگر میں صبر بھی کر لوں جہنم کی آگ پر، فکیف اصبر علی فراق کا، یا اللہ تجھ سے جدائی پہ میں کیسے صبر کر سکوں گا؟ تجھ سے جدائی پر صبر نہیں کیا جا سکتا، جہنم کی آگ پہ صبر ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ جملہ صبح 4:30 بجے اٹھا کے جانماز پہ پہنچا دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ صبر تو عظم، جدائی، اللہ سے جدائی، چھوٹا موٹا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو بات ہے حق سے ادا کر رہا ہوں۔ کہ جب گئے، میں مصائب کا نہیں، خالی ایک ٹکڑا، کہ جناب سکینہ کے پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا بابا آپ اس جنگل میں تنہا چھوڑ کے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں مجھے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بی بی آپ نے کیا سوال کر لیا، اگر آپ نہیں کرتی تو ہم کہاں جاتے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ سے بڑا تمہارا کوئی سرپرست ہے؟ اور جب خیمے سے نکل کے رن میں پہنچے تو کیا جملہ کہا؟ یا اللہ، جملہ سنیے، یا اللہ اپنے بچیوں کو، بیٹوں کو تیرے دیدار کی شوق میں یتیم بنا کے آیا ہوں۔ میں بچوں کو یتیم بنا سکتا ہوں لیکن تیرے دیدار سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ یہ کربلا توحید کو پہنچانے کی جگہ ہے بھائی۔ کسی نے سوال کیا تھا سلمان بھائی آپ کیا ماتم 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 ہوتا رہتا ہے، توحید تو ملتی ہی نہیں۔ میں نے بولا آپ نے کمپیوٹر دیکھا ہے کیا؟ ہاں دیکھا ہے میں نے کہا اس میں سب سے اہم بٹن کون سا ہے؟ سارے بٹن اہم ہیں۔ نہیں، ایک بٹن، اس بٹن کا نام ہے انٹر، جب تک نہیں ماریں گے کچھ آنے والا نہیں ہے اوپر۔ کہنا ہاں وہ تو بہت اہم ہے۔ میں نے بولا کربلا توحید کا انٹر ہے، انٹر ماریے۔ بیٹے کو ذبح کرا رہے ہیں کس لیے؟ پرسنل پراپرٹی کے لیے، خدا کے لیے۔ بچے کو ذبح کرا رہے ہیں کس لیے؟ خدا کے لیے۔ بھائی کو شہادت دلا رہے ہیں کس لیے؟ خدا کے لیے۔ پوری کربلا ہی توحید کی، اور آپ کو توحید نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے کیونکہ وہ آپ کے پاس جو دل ہے وہ دل نہیں ہے، پتھر کا دل ہے۔ اپنے بچے کو ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو کتنا احساس ہوتا ہے۔ ذرا جائیے دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے کیسے قربانیاں پیش کی۔
اور خوشی خوشی پیش کی. تو یہ جو کیفیت ہے نا صبر تو علی عذاب حر نار کا، کہ میں صبر کر سکتا ہوں جہنم کی آگ پر. اور یہاں پہ بات آ گئی تو میں بتاؤں، ہمارے وہاں بہت ڈرایا گیا لوگوں کو، یا ڈرایا گیا یا امید دلائی گئی. اتنا ڈرایا گیا جہنم 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 کہ لوگوں نے کہا ہمیں جانا تو ہے یہ جہنم میں، اب خوب گناہ کر کے چلو. یا اتنی جنت بانٹی گئی فری میں، ہے نا، لگ رہا ہے کہ بھائی کوئی گورنمنٹ ہے فری میں دے رہے ہیں، سب آدمی کو مہر لگا لگا کے دیا جا رہا ہے. وہ یہ دیا گیا، دونوں خراب ہیں بھائی. اس کے علاوہ ایک اور چیز بیان کر سکتے تھے، مولانا نے بیان کی، حضرت علی علیہ السلام نے بیان کی. ایک صلوات بھیجے محمد انہوں نے کیا کہا کہ نہ میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتا ہوں کیونکہ یہ غلاموں کی سی عبادت ہے، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں کیونکہ یہ تو بزنس مین والی ہے. ہم یہ پڑھیں گے تو تو یہ دینا، ہم یہ پڑھیں گے تو تو یہ دینا. یہ نہیں ہے بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھیے تو یہ پڑھ لیجئے، پڑھنے میں کچھ نہیں، ریکمینڈڈ بھائی خدا ہے، لیکن آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو وہ دے گا. اور میرے پاس دلیل ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا ہوں. آپ پڑھتے ہیں نا، دعائیں پڑھتے ہیں، دعا کی میننگ پڑھیے. ابھی رجب گیا ہے نا، کیا پڑھتے ہیں؟ یا من ارجو من کل، شروع کرتے ہیں نا یا من ارجو کل سخطن. اب اس کے اندر جو جملہ آتا ہے کیا، یا اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ کو پہچانتے ہیں، اور ان کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے پہچانتے ہی نہیں، تجھ کو جانتے ہی نہیں، تو ان کو بھی دے دیتا ہے. تو ہے دلیل اس کے ساتھ کہ جو نہیں پہچانتا نہیں مانگتا اس کو بھی دے دیتا ہے. لے لے بھائی، تو اچھے کام کر رہا ہے تو یہیں لے لے، اوپر آنا نہیں اوپر نہیں آنا. اور مومن بھی برے کام کر رہا ہے تو بولتا ہے تو یہیں لے لو، اوپر آنا نہیں. تو نے گناہ کی ہے نا، اب اچھی طرح تجھ کو نیچے ہی صاف کر کے واشنگ میں ڈال کے ٹائٹ سے دھو کے اوپر بلاؤں گا، خوب پٹ پٹا کے آؤں گا، آئے گا تجھ کو. لیکن جب تو آئے گا تو ایک دم کلیئر ڈائریکٹ جنت. اور تو بہت اچھے کام کرتا تھا تو اب یہیں پہ تو کر لے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کی میننگ سے واقف نہیں ہیں. تو مولانا نے ایک جملہ کہا کہ نہ میں یہ عبادت کرتا ہوں نہ میں وہ عبادت کرتا ہوں، بلکہ تجھ کو لائق عبادت جانتا ہوں. تو عبادت کے لائق ہے ہی ہے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی. اگر یہ کانسیپٹ شیعہ صحیح طور پر پہنچا دیتے، اگر ریکارڈری مجلس سن لیجئے، شیعہ صحیح طور پر پہنچا دیتے، آدھے سے زیادہ ہندوستان شیعہ مسلمان بن جاتا. لیکن ہم اپنے میسج کو نہیں پہنچا پائے. اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، نہیں کرتے، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں سر ہم نہیں، آپ کو پہنچانا ہے. کہاں بھیجا گیا آپ کو؟ انڈیا میں پیدا کیا گیا، آپ کو پہنچانا ہے وہاں تک. یہ جو مندروں کے اندر اشلوک پڑھے جاتے ہیں، اس میں توحید کا بیان ہوتا ہے، لیکن آپ اور ہم نہیں جانتے. اپنی زبان نہیں جاتے تو سنسکرت کیا جانیں گے؟ آپ جائیں اور آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو اندر معلوم ہوگا کہ حضرت علی نے یہ جملہ کہہ دیا، ادا کر دیا. لیکن اب جو میں آپ کو سامنے جملہ دینے جا رہا ہوں، آپ تو سنبھال کے رکھیے گا برائے مہربانی، اور یاد کرتے رہیے گا اس جملے کو. جنت میں کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا یار جنت میں حوریں ہوں گی اور شراب ہوگا. بیان ہی بیان ہے جنت کا. ویسے جنت بہت کم بیان کی گئی ہے ہمارے وہاں. ہم لوگ جنت سے زیادہ جہنم بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، ہے نا. ممرہ کے لوگ دیکھا نہیں آپ نے؟ اسکول سے زیادہ قبرستان بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. بہت بات کرتے ہیں قبر قبر قبر. ہم نے بولا پہلے زندہ تو ہو لو یار، پھر بعد میں مرنا ہے. پہلے ٹیکنیکل کالج بنا لو، پہلے زندگی گزار لو حلال طریقے سے، پھر جانا با قبرستان بنانے کے لیے. ایک بنا، دوسرا بنا، تیسرا بنا، ایک اسکول بنا. میں نے پوچھا آپ نے بنایا ایک اسکول جس میں بچے تعلیم حاصل کریں، دینیات آپ کے وہاں چلے؟ سر سید احمد خان کو آپ بات کرتے ہیں نا، سر سید احمد خان، سر سید شیعہ تھے، تقیہ میں سنی ہو گئے تھے. ایک جگہ جملہ لکھتے ہیں امید کی خوشی، اور آخری جملہ لکھا تو میں تو حیران ہو گیا کہ ارے باپ رے یہ کیا لکھا. ندیم بھائی انہوں نے لکھا، کل میں آپ کو بتا رہا تھا
کہ امام مہدی کے ظہور کی خوشی میری خوشی ہے نا. یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ پہنچائیں اس جملے کو میرے، کیونکہ لوگ نہیں پہنچاتے اس کو. تو کیا جملہ کہا، کیا جملہ آپ سنیے حضرت علی کا کیا جملہ کہتے ہیں. تو جنت کے بارے میں بیان اور دوزخ کے بارے میں بیان، سب نے اپنے اپنے بیان دے دیے. مولا کیا کہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بڑھ کر ایک عذاب ہے. کیا ہے وہ عذاب؟ اللہ کی ناراضگی. اللہ کی ناراضگی جہنم کی آگ سے بڑھ کر ہے، اور جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے اللہ کی رضامندی. رضامندی جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ رضامندی اس کو کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے لا کے اپنے بھائی کو جناب عباس کے زری میں باندھ دیا اور کہا بھائی مولا میرا بھائی مر چکا ہے لیکن میں آپ سے اپنے بھائی کو لوں گی. وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، مولا میں نے مرے ہوئے بھائی کو آپ کے سامنے ڈال دیا ہے اور میں آپ سے لوں گی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دائنی اور بائیں جناب امام حسین اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس آ کے کھڑے ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں دونوں کی شخصیت کو. اور امام حسین صاحب نے کہا کہ بھیا عباس اس کی زندگی کے لیے ریکمنڈ نہ کرنا، کیونکہ اس کی زندگی آج آخری دن ہے، اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے موت اس کے لیے. اور حضرت عباس نے کیا کہا کہ اس عورت نے میرا واسطہ دیا ہے مولا، تو اب جب میرا واسطہ دیا ہے تو آپ اللہ سے میری درخواست کر لیجئے، یا تو میرا باب الحوائج کا لقب چھین لے یا تو اس کو زندگی دے دے. اور وہ امام حسین صاحب نے مبارکباد دی کہ عباس تم کو مبارک ہو، اللہ نے ابھی ایک فرشتہ بھیجا ہے کہ اس کی 30 سال کی زندگی بڑھائی جا رہی ہے نا. یہ ہے کیفیت، رضامندی حاصل کر لی، جنت نہیں حاصل کی، رضامندی. رضامندی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو تم چاہو کرو، جو تم چاہو ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ کربلا میں دیکھیے وہی ہو رہا ہے نا، جو تم چاہو کرو. پبلک جا رہی ہے اور ہم اور آپ صحیح و سالم بیٹھے ہیں، ہم لوگ سوچ رہے ہیں یار ہم کو کچھ مل ہی نہیں رہا. نہیں بھائی، کربلا جانے والے کو 1 سال کی ایکسٹرا زندگی ملتی ہے. جو آدمی زیارت امام حسین السلام پہ جائے گا، امام کہتے ہیں اس کی زندگی 1 سال بڑھا دی جاتی ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بورنویٹا پی رہے ہیں حمید بھائی، تذکرہ کیا تھا، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اچھے اچھے کھانے کھا رہے. نہیں، آپ کا تو لکھ دیا گیا تھا کہ اسی سال آپ جانے والے ہیں کرونا میں، لیکن ہوا کیا کہ وہاں سے ٹھپا لگ کے آ گیا کہ زیارت پہ گئے تھے اس لیے 1 سال کی زندگی بڑھا دی گئی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ کیفیت ہے. پہلے دن میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیز ہونا چاہیے آپ پہچاننا سیکھیں کون کیا ہے. ہم خدا کو بھی اپنی طرح کنسیڈر کرتے ہیں. یا اللہ ہم نے اتنی بڑی دعا پڑھی، زیارت جامعہ پڑھی، زیارت وارثہ پڑھی، زیارت آل یاسین پڑھی، لیکن وہ رزلٹ نہیں نکل پایا جو ہم چاہتے تھے. وہ آپ کا رزلٹ نکلے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب دینا اور کب نہیں دینا. اللہ جانتا ہے، اس نے ڈپازٹ کر لیا ہے. آپ نے جس کا نام لیا ہے وہ اتنی بڑی شخصیت ہے نا. کیسے کیسے لوگ، ایک زائر نے دعا مانگی، امام رضا علیہ السلام خواب میں آئے. بھائی تو نے دعا کیسی مانگی، تو نے کیا واسطہ دیا؟ بھائی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو یہ واسطہ نہ دے. اس نے کہا کہ جناب سیدہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ. اس نے کہا تو یہ نہ دے. امام رضا علیہ السلام کرے اتنا بڑا واسطہ مت دے، تیری دعا قبول ہو رہی ہے، ڈپازٹس ہو رہی ہیں، دے گا اللہ. کیوں گھبرا رہا ہے؟ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ آپ نے دعا مانگی. آپ سمجھنے میرے لیے کیا نعمت ہے سب سے بڑی نعمت کا مطلب نام جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ دوستی میں گھر ہو جائے، 4-5 فلیٹ مل جائیں دوستی کے، BMW آ جائے، شیورلیٹ کاری ہو جائے، بینک میں 2-3-4-5 کروڑ 10 کروڑ روپے آ جائیں. آپ کی نظر میں ہماری نظر میں یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اندھی ہو گئی ہماری آنکھیں، اس کے علاوہ کچھ دیکھتی نہیں. سنیے،
سب سے بڑی نعمت کا نام ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہماری دعائیں ان کے کیا کہتے ہیں آپ، آج جمعہ گزری ہے نا، آپ نے ان کی زیارت پڑھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا عین الحیات، اے میری زندگی کے سرچشمہ۔ سرچشمہ کہتے ہیں جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، نہ آپ ہوتے نہ ہماری زندگی ہوتی، نہ ہماری تمنائیں ہوتی۔ آپ ہیں تو زمین باقی ہے، آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ برسات کرا رہا ہے، آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے آسمان اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، آپ وہ ہیں جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیٹیاں اور چڑیاں کھانا پا رہی ہیں۔ امام کی حیثیت وہ ہے، اور ہم اتنے خود غرض ہیں، ہم کو اپنے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، صرف اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اور مانگنا کس کے لیے چاہیے ہم کو؟ ان کے لیے مانگنا چاہیے کہ مولا آپ، کیونکہ آپ کے صدقے میں تو ہم کو مل ہی رہا ہے۔ کب آپ کو نہیں ملا بتائیے؟ آ کے لوگ کہتے ہیں سلمان بھائی بہت پریشان ہے، کچھ بتائیے سلمان بھائی بہت پریشان ہے۔ ہم نے بولا کتنے دن سے پریشان ہیں آپ؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 30 سال ہے۔ میں نے بولا نہیں، 30 سال 9 مہینے ماں کے پیٹ میں آئے تھے تو 9 مہینے وہاں کے بھی تو کاؤنٹ کر لیجئے۔ تو وہاں کھانا کس کی طرف سے مل رہا تھا؟ آپ مانگ رہے تھے؟ اللہ آپ کی ماں کے رزق میں سے رزق دے رہا تھا آپ کو، اور یہ تو ماں کو بھی پیدا، ماں سے بھی عظیم درجہ ہے امام کا۔ اور کیا درجہ ہے؟ آپ زیارت اہل یاسین میں پڑھتے ہیں کہ وہ حسین حق والحسن حق، سب کو کہتے ہیں نا حق حق حق۔ حق کا مطلب کیا؟ حق کا مطلب ہے سچ۔ والحساب حق والنشر حق والمیزان حق۔ یہ ساری دعائیں آپ زیارت اہل یاسین میں پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، اور چھوڑ دیجئے باقی باتوں کو، رزلٹ کو چھوڑ دیجئے، حق کو پکڑے رہیے۔ اور اگر آپ نے حق کو پکڑا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی۔ میں نے دیکھا، میں نے بولا بھائی ہم بھی ٹرائی ماریں، چلو سب لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے ہیں۔ اب پڑھا تو اور مزہ آیا، اور لگا کہ یہ زیارت پڑھنا ہی پرابلم کا سلوشن ہے۔ وہ پرابلم ہی ختم ہو گئی، بھول گئے وہ پرابلم کو۔ کون سی پرابلم تھی؟ کہا دانت میں درد ہو رہا تھا سر، وہاں دانت میں درد، ڈاکٹر مل نہیں رہا تھا، تو اس کو کہا یا اللہ دانت بھی تیرا ہے اور رمضان بھی تیرا ہے، اب افطار بھی میں تیرے ہی رزق کے دیے ہوئے سے کروں گا، دانت وہاں درد ٹھیک کرنے کا تیرے اوپر چھوڑ دیتا ہوں میں۔ دیکھیے درد بند ہو جائے گا، اور احساس کیجئے کہ درد ہو رہا ہے، تو رات بھر بستر کے اوپر آپ تڑپتے رہیں گے۔ بلیو تو کیجئے، یقین تو کیجئے۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، بہت 10 منٹ میرے پاس ہیں۔ یقین کے یہاں پہ جملہ کہا گیا، حق۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ سچائی۔ کل ہم لوگوں نے بات کی تھی نا اصل اور نقل کی۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں اصل۔ ٹھیک ہے بچے لوگ سنو، یہ تم لوگ سیکھا کرو، خالی یہ 1 سائیڈڈ سیکھتے، دوسرے سائڈ نہیں۔ جو اندر جڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں روٹس، جو اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شوٹس۔ ٹھیک ہے، شوٹ کر دیں نا، اسی لیے وہ اوپر نکلتے ہیں۔ تو جڑ جو رہتی ہے نا، اصل لفظ کی بڑی اہمیت ہے ہمارے مذہب میں، ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے۔ یہ جو بڑے بڑے آیت اللہ آپ کے پاس دکھائی دیتے ہیں، ان کا کمال کیا ہے؟ لفظ کو کریدتے ہیں، اندر جاتے ہیں، وہ لفظ سے باہر نکالتے ہیں، اس لیے وہ آیت اللہ بنتے ہیں، ہے نا۔ اور وہ کیسے عالم رہتے ہیں؟ کہا کہ سر وہ امامہ لگائے رہتے ہیں، ایک دم سمپل آپ کے لیے ہوں گے، وہ کیمسٹری ان کو آتی، فزکس ان کو آتی، بائیولوجی ان کو آتی ہے نا۔ اب آپ کہیں گے سر کیسے آتی ہے، جیومیٹری کیسے آتی ہے ان کو؟ توضیح مسائل اٹھائیے اور دیکھیے کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ اول وقت نماز کیسے ہوا، گھڑی سے نہیں۔ وہ لکڑی لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایک لکڑی جب سورج یہاں سے گزر کے یہاں پہنچے،
اس اینگل پہ پہنچے تو اول وقت نماز ہے، لیجن کو جیومیٹری آ گئی۔ جب وہ شیئرز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ پریفرنس شیئر ہیں اور یہ جو ہے ایکویٹی شیئرز ہیں، ارے میں تھوڑا بھول رہا ہوں، پڑھ کے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے، یہ ایکویٹی شیئر ہیں، یہ پریفرنس شیئر ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی ایکویٹی شیئر میں آپ پیسے نہیں لگا سکتے، ہاں، کیونکہ وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، مٹکے والا حساب کتاب ہو سکتا ہے، تو آپ پریفرنس میں لگا سکتے ہیں کہ پہلے سے سیٹ ہیں، ہر بات وہ بات جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، وہ علم کی اس منزلت پر ہیں۔ تو جانیے آپ کہ وہ اصل جو ہے جو اندر رہتی ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے، آپ کو کیا بتانا چاہتا تھا میں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اصل کا اپوزٹ ہے نقل۔ ایک چیز آپ نے دیکھی، یہ تصویر میں نے دیکھی اور یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے کیا کیا، اس کو کاپی کر لیا۔ کاپی منع ہے نا، ایگزام میں کاپی منع ہے کہ نہیں؟ کیوں منع ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، بچوں کو بتا رہا ہوں، حرام ہے بیٹا کاپی، کاپی حرام ہے، ہاں، اس لیے یاد رکھنا، چپکے سے دیکھو گے بھی تو حرام، دیکھنا نہیں ہے آپ کو، نہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ تصویر جو آپ نے بنائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقل، اور یہ جو ہے تصویر وہ اصل اور نقل، اسی میں یہی حق اور باطل ہوتا ہے۔ باطل یعنی ڈپلیکیٹ، ٹھیک ہے، میں آسان زبان میں کہہ رہا ہوں، باطل یعنی ڈپلیکیٹ اور حق یعنی اوریجنل۔ تو اوریجنل اور ڈپلیکیٹ، اب آج کل تو ڈپلیکیٹ ایسا بناتے ہیں، امیٹیشن اتنا اچھا بنا دیتے ہیں، اگر عورتیں سن رہی ہیں، کہ شادی میں جب پہن کے جاتی ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ اصلی سونا ہے کہ نقلی سونا ہے نا؟ امیٹیشن، ہر جگہ امیٹیشن چل رہا ہے، تو اسلام کا بھی امیٹیشن ہے، اسلام بھی امیٹیشن ہے، یاد رکھیے گا۔ تو حق کو پہچانیے۔ سورہ عصر کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ عصر کہے الا الذین آمنوا، دنیا کے سارے لوگ نقصان میں، خسارے میں، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ایمان لائے، ایک۔ دوسرا، وہ لوگ کہ جنہوں نے عمل صالح کیے۔ کیوں اللہ نے کہا عمل صالح کیے؟ اگر کہتے عمل کرتے تو مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ شراب پینے والا بھی گلاس سے پی رہا ہے اور پانی پینے والا بھی گلاس سے پی رہا ہے، دور سے دیکھنے والے کو لگ رہا ہے عمل ایک جیسا ہے، ارے بھائی یہ بھی پی رہا ہے اور یہ بھی پی رہا ہے، لیکن اللہ کے نہیں، دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ عمل صالح کرنے والے لوگ، پیور عمل کرنے والے لوگ، صالح عمل کرنے والے لوگ یہ، اور پھر اس کے بعد حق پہ چلنے والے لوگ جو حق کے چلتے ہیں۔ بڑا مسئلہ ہے حق پہ چلنا، حق کے لیے ہمارے وہاں بتایا گیا ہے، ایک سلوات بھیجیے تو میں بتاؤں۔ میں بھی آج پوری طاقت سے پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے طاقت کہاں سے مل رہی ہے۔ ابھی جب نماز کی حالت میں تھا تو عجب کیفیت تھی نا کہ تو حق کے لیے بتایا گیا سچائی کیسے ڈھونڈیں، ہم سچائی کیسے ڈھونڈی جائے۔ تو سچائی ڈھونڈنے کے تین طریقے ہم کو ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے یقین۔ یقین کا مطلب بلیو، لیکن اس کا چھوٹا درجہ۔ اس کو علماء نے کیسے بتایا؟ دور سے ایک جگہ سے دھواں نکل رہا ہے تو آپ نے اس کو دیکھا، آپ کو یقین ہے کہ وہاں شاید آگ جل رہی ہو، اسی لیے اس کے اندر سے کیا ہو رہا ہے؟ دھواں نکل رہا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا اس کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ عین الیقین، آپ نے اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ لیا، آگے جا کے انگارے کو چھو لیا، ہو گیا حق الیقین، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کو ایک ایسے لیڈر کو پکڑنا پڑے گا، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا جو یقین میں حق الیقین کی پوزیشن پہ ہو۔ اب تو دعوے بہت ہو رہے ہیں، ابھی واٹس ایپ پہ مار تعریفوں میں چلی جا رہی، بڑی تعریف ہو رہی کہ صاحب اللہ نے، رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے،
تو میں نے جواب دیا تو اس پہ ہوا کہ آپ مرتد ہیں. میں نے بولا شکریہ. ایک صاحب نے کہا آپ رافضی ہیں. میں نے بولا بہت اچھے, میں تو رافضی میں خوشی محسوس کرتا ہوں, کیونکہ رافضی ہونا بہت بڑی فضیلت کا سبب ہے, آپ کو معلوم ہی نہیں. اور اس میں نے کچھ نہیں کہا ندیم بھائی, ایک جملہ کہہ دیا, سن لیجئے. میں نے اس میں خالی اتنا جواب لکھ دیا کہ بھائی اگر آپ اس حدیث کو مانتے ہیں, کون سی حدیث, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے, تو وہ پہلے صاحب کے ساتھ ناانصافی ہے. وہ بیچارے بن گئے تو ان کو بنانا چاہیے نا پہلے. اب آپ بولیں وہ بن گئے, تو افضل کے رہتے ہوئے مفضول کیسے بن سکتا ہے؟ 100 کے رہتے ہوئے 99 روپے کیسے؟ باٹا کمپنی کیا 299 لکھ دیتا ہے تو پبلک اسی کو سمجھتی ہے کہ 200. اس کو نہیں معلوم کہ بھائی 1 روپے ڈالیں گے تو 300 ہوگا. لیکن وہ کمپنی کا وہ ہے. تو کیا آپ کے یہاں بھی کوئی کمپنی ہے کہ آپ نے غلطی سے پہنچا دیا؟ اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق الیقین کیا ہے کہ آپ, تو مولا نے کیا جملہ کہا؟ ایک جملہ دیکھیے, کیا انہوں نے یہ جملہ کہا ہے؟ مولا نے جملہ کہا کہ اگر میرے سامنے سے ملکوت کے, یعنی وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی, اس کے پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میری یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ میں یقین کی اس بلندی پر ہوں جہاں یقین کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ حق, یا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر اڑی مڑ رہے ہوں. حق کو, یہ تو اور بات ہے کہ حق کی عزت بچانے کے لیے اللہ نے یہ جملہ, رسول اللہ نے کہا کہ یا اللہ جہاں جہاں حق مڑے علی کو وہاں موڑ. تو ٹھیک ہے بھائی, لیکن جب یہ کہہ دیا کہ حق کو وہاں وہاں موڑ جہاں جہاں علی موڑ رہے ہوں, تو یہ ہے کہ حق. اور اگر ہم ان کو مان رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب ہم نے اپنی زندگی میں ان کو وہ پوزیشن دی ہے کہ وہ جو کہیں گے ہم سر ان کے سامنے جھکائیں گے اور ایکسیپٹ کریں گے. اسی کو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ وہ آدمی ہے جو عادل ہے, ہمیشہ عدل کی بات کرتا ہے. آپ کسی کو بھی پکڑیے, کسی کو بھی, پڑھا لکھا ہو نہ ہو, کسی کو پڑھ کے بولیے کہ امام حسین امیر المومنین, تو گیا کیا بھائی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ, امام حسین کیسے امیر المومنین ہو سکتے ہیں؟ کیوں بھائی نہیں ہو سکتے؟ کہنا نہیں, حضرت علی کو ہی امیر المومنین کہا جا سکتا ہے. معلوم پڑا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے, اس کو معلوم ہے نا. ہم کہتے ہیں نا زین العابدین, تو کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب انہوں نے کہا صاحب عابدین کی زینت, تو عابدین کی زینت ہے تو اس کا مطلب دوسرے ائمہ نے نماز نہیں پڑھی. ایک سوال اٹھتا ہے نا, کسی نے جا کے پوچھا مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, آپ حضرت علی کی عبادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ما یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب, کس میں اتنی طاقت ہے جو علی کی طرح عبادت کرے؟ یہ کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارے سامنے بیان, ہم سمجھتے ہیں یار یہ نہیں, ہمارے والا یہ کہا گیا کہ حق کے اوپر عمل کیجیے اور حق بولیے, حق سنیے. ہاں کبھی کبھی یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ یاد رکھیے گا کہ بچوں کو بہت زیادہ حق سمجھانے میں پیار سے اور محبت سے حق سمجھائیے. ہم لوگ تھوڑا ہارش ہو جاتے ہیں اپنے بچوں بیویوں کے لیے, دوسروں کے لیے نرم رہتے ہیں. کسی اور عورت کا فون آئے گا تو بہت سافٹ اسپوکن باتیں کرتے ہیں, اپنی بیوی کا آئے گا تو چلا کے بات کرتے ہیں. دوسرے بچوں سے بہت سافٹلی بات کرتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کا آئے گا تو ڈرا دھمکا کے بات کرتے ہیں. اور یہ ڈرا دھمکا کے بات کرنا ہمارے فضائل میں ثواب میں کمی لے کے آتا ہے. اپنے بچوں سے اسی طریقے سے آپ کو, اور جانے والے لوگ کرنے والے کرتے ہیں. ایک صاحب گئے, انہیں آ گیا آیت اللہ تقی بہجت سے کہا آغا ہم کو کوئی نصیحت کیجئے. انہوں نے کہا گناہ مت کیجئے. آغا ہماری عمر کی گناہ کرنے کی عمر ختم ہو گئی, ہمارے دادا تو کوئی, آغا ہمارے گناہ کرنے کی عمر ختم ہو گئی. کہنا پھر میں بتا دوں کہ کل رات میں آپ نے کیا کیا؟ کیا میں بتاؤں رات میں آپ نے کیا کیا؟ کہا ہاں بتائیے میں نے کیا کیا. انہوں نے کان میں ایک جملہ کہا آپ نے کل یہ نہیں کیا. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے آقا کیا یہ بھی گناہ ہے؟ کہا ہاں یہ بھی گناہ ہے. کیا کیا تھا؟
گھر میں داخل ہوئے تو لڑکا سو رہا تھا، لڑکی سو رہی تھی. انہوں نے لڑکے کے گال پہ رخسار پہ بوسہ دیا، پیار آ گیا، لڑکا ہے، اور لڑکی کو چھوڑ دیا. تو آقا نے کہا کہ تم نے جو یہ عمل کیا اللہ کی نظر میں یہ گناہ ہے، کیونکہ بچے دونوں ہیں اور باپ تم ہو، اس لیے عدالت تم کو یہ چاہیے تھی کہ جب تم نے اس کے رخسار کا بوسہ لیا تھا تو پھر اس کے رخسار کا بھی بوسہ لیتے. ہمارے علماء اس طرح سے عدالت بیان کرتے ہیں، عدالت کے ساتھ. کہیں بھی محبت میں بھی عدالت کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اور دشمنی میں بھی عدالت کو چھوڑا نہیں. اوفو کہ دودھ کا شربت آیا حضرت علی کے سامنے کہ ان کو دودھ پلایا جائے، اور ابن ملجم آ گیا تو مولا نے کہا بھائی اس کو دے دو، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ اس وقت پیاسا یہ ہے، مجھ سے زیادہ پیاسا. وہاں بھی عدالت کے، ہم نے دشمن کے لیے بھی یہ مسئلہ نہیں، اپنے کو کمپیئر کر کے دیکھا کہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، گو کہ اس نے مجھے تلوار ماری ہے، اس کو دے دو. یہ ہوتا ہے حق، اور ہوتا ہے حق پہ عمل کرنا، جس کے لیے امام حسین نے کہا انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، میں مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں کوئی بھی شر پھیلانے کے لیے، کسی طرح کا فساد پھیلانے نہیں نکل رہا ہوں. مولا امام حسین السلام اور یہ جملہ بولے، کیا زمانہ آ گیا تھا کہ مولا کو جو جنت کے سردار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط جملہ نہ بولا، نہ کہا، نہ سنا، نہ سمجھا، ان کو اتنے لوور لیول پہ آنا پڑ رہا تھا، کیونکہ زمانہ ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ کہہ دیتے یہ جملہ مولا کا ادا کرنا، استغفر اللہ، کہ میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. جانتے تھے کہ کیفیت یہ ہوگی. آج کا وہ دن ہے قیامت خیز دن، کہ جب مولا کربلا میں وارد ہوئے اور آ کے زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد، اور آپ کو لیٹسٹ بتاؤں کہ زمین کے اوپر اس وقت بھی مقدمہ چل رہا ہے. ایک آدمی نے عراق کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور دائر کیا امام حسین السلام کی طرف سے کہ یہ جتنی بھی بلڈنگیں ہیں نا، یہ جو بزنس مین ہیں سب باہر جائیں. وہ مقدمہ اب کس لیول پہ پہنچا ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے. انہوں نے کہا ان کو باہر نکالو، کربلا کو پھر 1400 سال والے پرانے منظر پہ لاؤ. یہ بزنس کی جگہ نہیں، یہ سینٹر کی جگہ نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کی جگہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا کربلا کون سی جگہ ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو حضرت علی سے پوچھئے. جب پہنچے حضرت علی اور گریہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اس زمین پہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تم کو نہیں معلوم، یہ عاشقین کے اپنے گھوڑے سے گرنے کی جگہ ہے. یہاں خدا کے چند بندے آئیں گے جو عاشقین ہوں گے. کربلا میں پہنچ گئے امام حسین السلام، اور پہنچنے کے بعد امام نے جگہ کو لے کے ان کو ہبہ کر دیا. اب انتظار کر رہے ہیں مولا، اور لوگ آ رہے ہیں دور دور سے. یہ ایسی شمع ہے، شمع امامت ہے کہ اس کے لیے دور دور سے پروانے آ رہے ہیں. لیکن ہمارا سلام ہو اس شخصیت پر. موجود تھے، ایک سے ایک لوگ تھے. زہیر ابن قین کی شخصیت کچھ کم نہ تھی. مسلم نے سجا اپنے قبیلے کے سردار تھے، لیکن مولا نے جس کو خط لکھا وہ تھے اپنے ان کے دوست حبیب ابن مظاہر. دوست کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حبیب کا مطلب ہی دوست ہے. لیکن حبیب عمر میں بڑے تھے مولا کے، اور خط لکھا کہ ہم یہاں دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اور اگر تم آ سکتے ہو تو ہماری مدد کے لیے آؤ، اللہ اس کا اجر تم کو دے گا، رسول اللہ تم سے خوش ہوں گے. لکھا ہوا ہے کہ جب خط پہنچا گھر تو قاصد بہت ڈرا ہوا تھا کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے کوفے میں. بس اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اتنا کہا کہ میں قاصد ہوں، بس بہت ہی رازداری کے ساتھ. حبیب کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے میں اٹھ گئے. جب قریب پہنچے اس سے پوچھا خط کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ میں
کربلا سے امام حسین کا خط لے کے آئے ہوں. ہم لوگ کو یہ جملے زیادہ بھی کوئی بھی ایفیکٹ نہیں کر سکتا. اگر یہ آپ کو جملے سمجھنے نا تو اپنے آپ کو 1400 سال پہلے لے جانا پڑے گا. اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا, تو اس لیے اس کی عظمت نہیں معلوم پڑے گی. ذرا سوچئے کہ اس زمانے میں جب خط آتا تھا تو کیا کیفیت تھی. ماں باپ مر جاتے تھے لوگوں کو, ابھی سے 40 سال پہلے کی کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ ہماری ماں مر گئیں. خط آتا تھا تو معلوم پڑتا تھا کہ 20 دن ماں مر کے دفن ہو گئیں. اور اس زمانے میں سوچئے کہ جب اس نے کہا کہ میں قاصد حسین ہوں, انا للہ کہہ کے کھڑے ہو گئے. اور خط کو کیسے وصول کیا ہے روایتیں بتاتی ہیں. گئے اور ایک مرتبہ خط کو لیا اور اس کو چوما, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا اس خط کو, اور اس کے بعد آئے, خط پڑھتے جاتے, روتے جاتے, خط پڑھتے جاتے ہیں. تو بیوی نے آ کے جملہ کہا, بیوی آ گئے, یہ ہیں بوڑھے کہ جن کی کمر امام حسین کی محبت میں جوان بنی ہوئی ہے. بیوی نے کہا کہ کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے. کھڑی ہو گئی, کہنے لگی کہ حبیب کیا سوچا ہے تم نے؟ کہا توقف اختیار کر رہا ہوں, سوچ رہا ہوں کہ میری رائے کیا بنتی ہے. کہا حبیب تم گھر میں بیٹھو, میں جنگ کے لیے جا رہی ہوں, میں نصرت کے لیے جا رہی ہوں. کہا ارے معظمہ کیسی بات کرتی ہو, کیا میں حسین سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن تو کوفے کے حالات دیکھ رہی ہے, یہاں لوگوں کو کیسے اریسٹ کیا جا رہا ہے. غلام کو بلایا, کہا دیکھ تو میرا گھوڑا لے لے, کسی کو معلوم نہ ہو. کوفے کے باہر جانا تو, اور شہر کے باہر نکل کے جو جنگل کا علاقہ ہے وہاں پہ لے جا کے تو کھڑا رکھ, میں وہاں پہنچتا ہوں. جب سب سے نظریں بتاتے ہوئے پہنچے وہاں پر تو دیر ہو گئی. کیا دیکھا کہ گھوڑا سر جھکائے کھڑا ہے اور غلام یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے آقا نہیں آئے ہیں گھوڑے تو گھبرا مت, میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کو جاؤں گا. حبیب نے گریہ کرنا شروع کیا, اے مولا آج آپ پر وہ دن آ گیا کہ غلام آپ کے اوپر قربان ہونے کو تیار ہے. لیجئے کربلا میں اگر امام حسین السلام کو ایک دن یا ایک سیکنڈ کی کوئی خوشی محسوس ہوئی ہے تو اس وقت کہ جب ایک مرتبہ گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی, امام حسین السلام اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کیا جملہ کہا, عباس اور علی اکبر, قاسم آگے بڑھو اور اپنے چچا کو سلام کرو. آگے بڑھنے کے بعد سب نے سلام کیا, آئے, کہا حبیب تم آ گئے. خبر فضہ نے پہنچا دی خیمے میں. جیسے یہ بات سنی زینب کے دل کو تسلی صرف اسی بات سے ہوئی تھی. ایک مرتبہ فضہ سے کہا ہمارا بھی ایک پیغام لے جا کے پہنچا دے فضہ. اے فضہ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دے, حبیب کو ہمارا سلام کہہ دے, اور کہہ دے کہ زینب نے آپ کو سلام کیا ہے, آپ کے آنے کا شکریہ ادا کیا ہے. زینب آئی اور ایک مرتبہ فضہ آئی, آ کے کہتی ہیں حبیب آپ کے اوپر شہزادی زینب نے سلام عرض کیا ہے اور آپ کے آنے کا شکریہ ادا کیا ہے. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ حبیب کا رنگ متغیر ہوا, امامہ سر سے پھینک دیا, منہ پہ تماچے لگائے. اے اللہ, آج ایسا زمان آ گیا شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے. ایک مرتبہ حسین کا رنگ متغیر ہوا, کا آواز دیا اے حبیب, ارے ابھی 8 دن کے بعد کیا ہوگا, یہی بیویاں ہوں گی جو تیری شہزادیاں ہوں گی. سر کھلے, بازار کے اندر آواز دینے والا آواز دے رہا ہے, اے تماشا دیکھنے والوں زینب کا سر کھلے.